میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی اور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر آرام کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو جگایا، آپ کو اٹھا کر حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہی حصہ ہے جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ابھی اس کے اوپر عمارت نہیں ہے، سفید رنگ کی دیوار کی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا، زمزم سے دھویا، اس کے اندر علوم معارف بھر دیے گئے۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر 4 سال تھی، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رضائی بھائی اور بہن بھی ہیں، تو اچانک 2 نورانی مرد آئے اور آپ کو پکڑ لیا، آپ کو لٹا لیا، یہاں سے کاٹا، دل نکالا، اس کو دھویا، اس کے علوم معارف بھر دیے اور سی دیا۔ دوسری مرتبہ یہ واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ تیسری مرتبہ یہ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب آپ کو نبی بنایا گیا اس وقت پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ یہاں پر معراج کے موقع پر پیش آیا، اور پیچھے پھر مہر نبوت لگا دی گئی۔ اچھا، معراج کا واقعہ ہوا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ کو حکم دیا گیا آپ مکہ میں تبلیغ کرو، تو قریش مکہ نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں تک دے دی، آپ پر حملے کیے، زد و کوب کیا، صحابہ صحابیات تک کی شہادتیں ہو گئی۔ اسی عرصے میں 10 سال گزر گئے۔ جب 10واں سال آیا، آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی جو آپ کے معاون تھے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے تن من دھن سے اپنی پوری طاقت لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو قریش مکہ کے سامنے دیوار بنے کھڑے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کی، پیارے محبوب کی دلجوئی کے لیے یہ معراج کا سفر کروایا۔ خیر، فرشتے آئے حتیم کے اندر، انہوں نے آپ کا بائی پاس آپریشن کیا۔ ڈاکٹر جو بائی پاس آپریشن کرتے ہیں نا، وہ یہی ہے، بائی پاس آپریشن کیا۔ آپریشن کر کے آپ کے اندر علوم و معارف بڑھے۔ ایک سواری لائی گئی جو سفید رنگ کی تھی، جس کا نام براق ہے، ایسے شوخیاں مار رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کان میں کہا تیرے اوپر امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں۔ شرم سے پسینہ آ گیا، شرابور ہو گئی۔ اس کی رقاب جس کے اوپر پاؤں رکھے چڑھتے ہیں حضرت جبرائیل نے پکڑی ہوئی ہے، اس کی لگام حضرت میکائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ اس شان سے ہمارے نبی اس پر سوار ہوئے اور وہ مکہ سے چلی اور بیت المقدس اس کی منزل تھی۔ اب اس دوران عجیب و غریب واقعات نظر آئے ہیں، وہ واقعات میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے ان واقعات کو سامنے رکھنا ہے، اپنی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم ان واقعات والے لوگوں میں سے ہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کرنے والے کام ہے تو وہ کرنے ہیں، نہ کرنے والے کام ہے تو ان سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، درمیان میں دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت جبرائیل فرمانے لگے چلتے رہیے۔
ایک بوڑھا آدمی دیکھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے چلتے رہیے چلتے رہیے۔ بھئی یہ کون لوگ تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں ملنے دیا؟ کہا یہ بڑھیا یہ دنیا تھی، جتنی عمر اس بڑھیا کی رہ گئی ہے بس اب اتنی ہی عمر دنیا کی رہ گئی ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، لہذا اس میں دل نہ لگانا۔ یہ بوڑھا یہ شیطان ہے، اگر آپ جی طرح متوجہ ہو جاتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، آخرت کا نہ سوچتی بس دنیا کا سوچتی۔ آگے تشریف لے گئے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، انبیاء کرام نے آپ کو السلام علیکم کہا، آپ کو ویلکم کیا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ آگے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھوں کے پیچھے ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے۔ دیکھ لیجئے آج ہماری ہر مجلس غیبت سے بھری ہوئی ہے، دو بندے بیٹھ جائیں آپس کی باتوں میں تیسرے بندے کا ذکر ہے، اس نے ایسا کیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا ہے۔ پھر اگر کسی کو کہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو یہ غیبت ہے، میں تو جی اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، بھئی منہ پہ کہنا تو تانا مارنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، مومن تو تانا نہیں دیتا، مومن تو تانا نہیں دیتا۔ اچھا اگر وہ اس کے اندر برائی نہیں ہے تو یہ تو الزام تراشی ہے، یہ تو کیا ہے؟ الزام تراشی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو پڑھے بغیر آج کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ غیبت کرنا حرام ہے میں نے غیبت نہیں کی، اللہ کے ہاں اس کی میری پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اتنے یقین سے کہہ سکے کہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی؟ کبھی ہم نے فکر کی ہے کہ بھئی ہمارے نامہ اعمال میں ایسے گناہ نہ ہو؟ پیارے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ زنا کرنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، غیبت کرنے والا کہتا ہے میں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آگے تھوڑا سا گئے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سر ایک فرشتہ جو ہے بہت بھاری چیز مارتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کا سر کرچی کرچی ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی ہی اذیت اور تکلیف میں ہے وہ بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ بے نمازی ہے، یہ فرض نماز چھوڑنے والا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہم کتنے دھڑلے سے فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایک نہیں دو دو دن، چار چار دنوں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مہینوں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم تک جو تک نہیں نکلتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کے ذمے میں نہیں ہے وہ، پھر وہ موجیں کرے۔ پھر ایک جگہ تو یوں ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من ہدمها فقد ہدم الدین۔ ارے یہ نماز تو دین کا ستون ہے، پلر ہے، جس کے اوپر پوری کی پوری ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ ستون نہیں رہا، یہ پلر نہیں رہا تو عمارت پوری گر جائے گی۔ جس نے اس کو کھڑا کر لیا اس نے کھڑا۔ آج ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے ہم خود ہی دیکھ لیں۔ آگے گئے ہیں، آگے جا کے دیکھا ایک ہنڈیا ہے، اس کے اندر گوشت پکا ہے، بڑا لذیذ گوشت ہے، پاکیزہ گوشت ہے، اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اس کے قریب ہی ایک اور ہنڈیا ہے، اس کے اندر سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ پاکیزہ اور خوشبودار گوشت چھوڑ کر وہ گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی ان کو تو یہ والا گوشت کھانا چاہیے، یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز تعلق اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ان کی شادی ہو گئی، ان کی بیوی ہے، بیوی کی طرف توجہ نہیں ہے، بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی یاریوں میں مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حوالے سے حفاظت فرمائے۔ ایک اور آدمی کو دیکھا کہ لکڑیوں کو گٹھا اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس سے اٹھ نہیں رہا ہے اور لکڑیاں لاد رہا ہے۔ بھائی جو اٹھایا ہوا اسی کو اٹھا لو، نہیں اور لاد رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ بندہ ہے جو حقوق اور امانت میں کوتاہی کرتا ہے۔ حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً حقوق العباد کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے افراد کے حقوق لاگو ہیں، ان کو بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ آگے جا کے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، اس میں سے ایک بیل نکلا ہے، بہت بڑا بیل ہے، وہ بیل دوبارہ اس کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں پا رہا۔ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کام تو کرتے نہیں ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اسی کو دوسرے انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو، ایسے کام کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور بھی اللہ کے نبی نے اس سفر میں بہت سے واقعات دیکھے، ان میں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کچھ آدمیوں کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی طرح، اور وہ آگ کھا رہے ہیں، چنگاریاں کھا رہے ہیں، اور وہ آگ اور چنگاری ان کے جسم سے نکل رہی ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا وہ پتھروں کے لقمے بنا بنا کے کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نہر کے اندر ہے، ڈوب رہا ہے، بڑی کوشش کر کے نہر پار کرنا چاہتا ہے، فرشتہ پھر اس کو پتھر مار کے پھر نہر میں ڈبو دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا سود کھانے والے۔ اب دیکھو میں نے آپ کو اتنے واقعات سنائے، ان میں سارے واقعات جو ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ یتیموں کا مال کھانے والا بتایا گیا، غیبت کرنے والا بتایا گیا، بے عمل بتایا گیا، زناکاری کرنے والے بتائے گئے، یہ سارے کے سارے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا آگے گئے، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خوشبو سونگی، بڑی پیاری خوشبو۔ پوچھا جبرائیل یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی اس نے کیا کیا تھا؟ کہا وہ مومن ہو گئی تھی، وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، گرتے کرتے کرتے کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی، تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے اللہ کا نام کیوں لیتی ہو، میرے ابا کا نام لو، میرا ابا تمہارا خدا ہے، اسی نے تو کہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ تو نوکرانی کہتی ہے نہیں میں تو اللہ پر ایمان لائی ہوئی ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گی۔ وہ کہتی میں ابا سے تیری شکایت کروں گی۔ اس نے کہا خوشی سے کر شکایت، تو شکایت کر دی، پکڑ لیا گیا اس کو۔ فرعون نے کہا ایک بہت بڑا جو ہے برتن، اس کے اندر تیل گرم کیا جائے اور اس کے اندر اس کے بچوں کو اس کو بھی ڈال دیا جائے۔ اس کے پہلے بچوں کو ڈالا گیا، پھر چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا اس کو بھی ڈالنے لگے، تو بچہ معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر بولا، کہا اماں آجا یہ گرم نہیں ہے یہ جنت ہے۔ اماں کو بھی ڈال دیا، اس کو بھی ڈال دیا۔ اس استقامت والی عورت کی قبر سے خوشبو، پیارے نبی کو جنتوں میں خوشبو آ رہی ہے۔ تو دین پر جمے رہنا، دین پر ڈٹے رہنا اتنا بڑا کام ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سنائی جا رہی۔ خیر یہ واقعات آپ نے دیکھے ہیں، یہ واقعات اصل میں معراج کا سبق یاد کراتے ہیں۔ خیر آپ بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر سارے انبیاء آپ کے انتظار میں ہیں،
پہنچتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ دی گئی، سب لوگوں نے صفیں درست کر دی، آپ بھی صف میں کھڑے ہو گئے، بھئی امامت کون کرائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت والی جگہ پر آپ کو کھڑا کر دیا، آپ ان سب کی امامت کروائیں، امام الانبیاء کا اعزاز آپ کو مل گیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر مختلف انبیاء کرام نے آپ کی تعریف کی، پھر وہاں سے دوسرا سفر شروع ہوا ہے۔ یہاں تک کا سفر یہ قرآن میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگلا سفر شروع ہوا ہے بیت المقدس سے آسمانوں تک کا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کوئی پیغام؟ کہا اپنی امت کو جا کر پیغام دینا کہ جنت سارا کا سارا چٹیل میدان ہے، کھلا ہے، چٹیل ہے، اس کے اندر پودے لگاؤ۔ پوچھا پودے کون سے ہیں؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا جنت میں پودے لگانے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر اب عند سدرۃ المنتہی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، جبرائیل کہتے بس اس سے آگے میری بھی بس ہے، میں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے۔ پھر پیارے نبی خود ہی آگے تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ کسی انسان کے بس کی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے۔ البتہ وہاں پر آپ کو 3 تحفے ملے ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلا تحفہ ملا ہے 5 نمازوں کا، پڑھیں گے 5 ملے گا 50 کا ثواب۔ تحفے کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو رات کو سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھ کر نہیں سوتا مجھے پاگل لگتا ہے، پاگل، اتنی قیمتی آیات مجھے پڑھ کے نہیں سوتا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو شرک کیے بغیر آئے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ملاقات ہو گئی، واپس آپ بیت المقدس تشریف لے آئے، انبیاء وہیں موجود ہیں، فجر کی نماز دوبارہ آپ نے پڑھائی، اور پھر وہاں سے آپ مکہ تشریف لے آئے۔ یہ اب معراج کا سفر ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اعزاز ہمارے پیارے نبی کو ملا، ان کو عظمتیں ملی، ان کو عزتیں ملی، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، جبرائیل سے بڑھ کر بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اب نبی کے لیے اعزاز ہے، نبی نے تو کبھی اس کا جشن منایا نہیں، 10 سال مدینہ میں رہے، یہ تقریباً 51، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 51 برس تھی اس وقت یہ شب معراج ہوئی ہے، زیادہ قول یہی ہے۔ اس کے بعد اب 12 سال تک زندہ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی آپ نے جشن معراج نہیں منایا، اور تو اور میں منائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔